السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہلول کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی۔ اصل میں ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ بہلول دانا نے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف کر لیا تھا اور ایک ملنگ کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ایک بہت ہی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 سے زیادہ حافظ قرآن رکھی ہوئی تھی، اس لیے ان کے محل سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ایک روز ہارون رشید اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے وہاں بہلول کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہارون رشید اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ہنس کے جواب دیا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا بیچتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں بیچتا ہوں۔ پھر پوچھا کتنے کا؟ کہتا ہے 10 روپے کا۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا، یہ سوچ کر کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، اپنے موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا اور پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ بیچتے ہو؟ تو کہتا ہے جی۔ پوچھا کتنے کا؟ تو کہتا ہے 10 روپے کا۔ ملکہ زبیدہ نے 10 درہم بہلول کو دیے تو بہلول نے ایک مکان کے گرد دائرہ لگایا اور کہا کہ یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی اور بادشاہ بھی چلا گیا اور شام کو اپنے محل میں پہنچے۔ بادشاہ سویا اور منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے اور جنت کا منظر ہے۔ جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ جب قریب گیا تو دروازے پر لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا اور تو دربان نے روک دیا کہ یہ ملکہ کا ہے تو اس نے کہا کہ یہ میری ہی ملکہ ہے۔ تو اس دربان نے کہا کہ دنیا کے ضابطے اور ہیں اور آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور بے چین ہو گیا۔ ملکہ کو بیدار کیا اور پوچھا کہ تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا ہے۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی دریا کے کنارے سے تو وہ بہلول وہ کہتا تھا جنت کے محل بنا رہا ہے تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں، تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، میں دیوانہ سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ خود گیا تو بادشاہ کا دل دھڑک رہا تھا کہ کاش وہ بہلول دوبارہ مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہیں بیٹھا ہوا تھا، آگے بڑھ کر دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب بادشاہ کا دل بھی دھڑک رہا تھا کہ دیوانہ ہے، کچھ اور بھی کہہ سکتا ہے کہ چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے، لیکن اس نے پھر وہی جواب دیا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کو تھوڑا اطمینان ہوا، اچھا بیچتے بھی ہوں؟ تو بہلول کہتا ہے کہ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر سوال کر رہا ہے کہ کتنے کا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ آدھی حکومت لگے گی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کر لے رہے ہو۔ اسی طرح ہی ایک خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے اوپر ایمان لائے، اور ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی۔ تو جس اجر کا میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں جس اجر کو میرے رب نبی کریم کی صفت سے موضوع کیا ہے۔